أصحابه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى عليه نفعنا الله تعالى بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. حدثنا محمد بن عزير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن الحسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه وجعل الله له الحوت آية. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شانهما ما قص الله تعالی فی کتابہ. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے. ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر. باب اس چیز کے بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا سمندر میں خضر کی طرف. وقولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی آیہ. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اصل وہ پورا واقعہ میں پہلے آپ حضرات کو بتا دوں تاکہ پھر اس کو ترجمۃ الباب کو اور حدیث وغیرہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے بہت ہی جلیل القدر رسول تھے، ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ سے زیادہ کوئی علم والا دنیا میں موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں. پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سوال کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ بالکل صحیح جواب دیا. اس وجہ سے کہ جس وقت نبی اور رسول ہوا کرتا ہے اس وقت اس رسول سے علم میں بڑھ کر دوسرا کوئی آدمی نہیں ہوتا. اس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ علم دیا جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کے جواب میں کہنا کہ تم سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہ کہنا بالکل صحیح تھا. غلط یا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن ایک دوسری حیت ہے، ایک دوسری حالت ہے اور وہ حالت کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خاص ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں.
اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اتنی خصوصیت نہیں ہوتی، ادنا درجے کے ہوتے ہیں. ادنا درجے کے ہوتے ہیں ان کی حالت اور ہے، اور جو خاص لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور چونکہ وہ مخصوص ہوتے ہیں اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ان کی گرفت کر لی جاتی ہے، ان کی پکڑ کر لیا جاتا ہے. ایک تو ادنا درجے کے عوام ہیں، لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہیں اور تمہاری طرف توجہ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عام آدمی ہے. لیکن کسی کا تمہارے ساتھ خاص تعلق ہو اور تم اس کے بہت اہم سمجھتے ہو اور وہ تمہارے سے ذرا سی بے رخی کرے تو وہ بے رخی تم کو پسند نہیں آتی. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ نسبت ہوتی ہے، لیکن اور اللہ جل جلالہ و من والہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس تعلق کی رعایت کرے اور اچھی طریقے سے اس تعلق کو نگہداشت رکھے، محفوظ رکھے اور یاد رکھے. اب اس میں ذرا سی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. گزشتہ میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا، حضرت سفیان کا جب نام آیا تھا کہ سفیان کو سفیان ثوری کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھا جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر داخل ہوا جائے. ان سے کسی وجہ سے داہنے پاؤں داخل کرنے کی جگہ پر بائیں پاؤں داخل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عتاب آ گیا کہ ہمارے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہو، ہمارے خاص بندے ہو، ہمارے خاص ولی ہو، اور ہمارے دربار میں آنے کا کیا طریقہ اور کیا ادب ہونا چاہیے اس کا لحاظ نہیں کرتے. اس طریقے سے ان کو ثور کہا گیا اور ان کی گرفت کر لی گئی. اسی طریقے سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اترسو کریں گے، تو اس صورت میں ہماری طرف سے بس یہ کوئی اور زیادہ نہیں ہوتا، کر لیں گے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کل کو بتا دوں گا، جبریل سے پوچھ کے کل کو بتا دوں گا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آیا کہ ہمارا حبیب ہو کر، ہمارا رسول ہو کر انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. اس وجہ سے 2-3 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو بند کر دی، اور پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کے ساتھ بات کی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میں سب سے، اس وقت میرے علاوہ سب سے زیادہ کوئی بڑا جاننے والا نہیں ہے، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ موسیٰ تم نے ایسا کیوں کہا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا واللہ علم، اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، میری طرف نسبت کیوں نہیں کی. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور ناراضگی کے اظہار کرنے کے بعد کہا کہ موسیٰ تم تو کہتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن عبد من عبادنا، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک علم دے رکھا ہے، وہ تم سے زیادہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذوق ہوا، شوق ہوا کہ بھئی ایسا کون سا بندہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم زیادہ دے رکھا ہے، مجھے ملنا چاہیے. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ملنا چاہتے ہو تو جاؤ فلانی جگہ پر، اور اس کے لیے علامت ہی بتائی کہ تم اپنے پاس مچھلی کو رکھ لینا، مردہ مچھلی، تلی ہوئی مچھلی یا جیسے بھی مچھلی اس مچھلی کو رکھ دینا. جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے
بس وہ جگہ ہوگی وہاں پر اس کے ملنے کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاص شاگرد کے ساتھ، خاص خادم کے ساتھ، جن کا نام تھا یوشع ابن نون، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد نبی بھی بنائے گئے، اس وقت وہ خادم تھے۔ اس خادم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے سمندر کے کنارے 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 چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، تھکان لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کو ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام کیا، آنکھ لگ گئی۔ اس وقت وہاں جو سمندر کا کنارہ یا کوئی چشمہ وغیرہ ہوگا، اس میں سے کچھ پانی کا قطرہ لگا یا کچھ ہوا، اور بہرحال وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر پانی میں کود گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اٹھ جائیں گے تب بتاؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد فوراً چلنا شروع کر دیا اور کہا چلو بھائی چلو چلتے ہیں۔ اس وجہ سے اور شیطان نے بھی حضرت یوشع ابن نون کو وہ بتانا چھوڑ دیا، بھول گئے، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر یہاں پر پانی میں کود گئی ہے۔ چلتے رہے، چلتے 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 اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان بھی محسوس ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا بھی کہ بھائی کھانا لاؤ کچھ، وقت بھوک بھی لگی ہے، تھکان بھی لگی ہے۔ جہاں تک چلنا تھا وہاں تک چلتے رہے تو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن مقصود سے زیادہ آگے نکل گئے، ابھی ان کو تھکان بھی محسوس ہوئی، بھوک بھی محسوس ہوئی۔ اس وقت اس یوشع ابن نون علیہ السلام نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ارے جس وقت وہاں پر ہم ٹیک لگا کر آپ آرام فرما رہے تھے، وہیں وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن شیطان نے یاد بھلا دیا مجھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا سفر وہیں تک تھا، وہیں جانا چاہیے تھا، وہیں تک کے لیے ہم چلے تھے، اس وجہ سے چلو اب واپس لوٹتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قدم کو دیکھتے 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 پھر واپس اس جگہ پر پہنچے۔ اس جگہ پر جو مچھلی پانی میں داخل ہوئی تھی، وہاں وہ پانی کیا ہے ایک سوراخ کی طریقے سے نشانے کے طور پر رہ گیا تھا۔ وہاں جب گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس آدمی کے پاس مجھے بھیجا تھا یہ یہی آدمی ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے منہ چھپائے ہوئے، منہ ڈھپے ہوئے جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر کہا کہ میں اس جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، یہ کون سلام کرنے والا آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کہ موسیٰ بنو اسرائیل؟ کہا کہ جی ہاں موسیٰ بنو اسرائیل۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ قصہ ابھی باقی ہے، لیکن اتنا جب تمہارے سمجھ میں آ گیا ہے تو اب اس ترجمۃ الباب کو دیکھو۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ باب اس چیز کے بیان میں جو ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر میں خضر کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر شعرا اشکال نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابھی قصہ بھی جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے، لیکن وہ راستے پر چل رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے، سمندر میں چل نہیں رہے تھے۔ زمین پر چلتے چلتے ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر تو کہا گیا ہے کہ موسیٰ فی البحر الی الخضر، سمندر میں گئے، حالانکہ سمندر میں تو جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پھر انہوں نے سمندر کا سفر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے شعراء اس اشکال کو ذکر کرنے کے بعد
یہاں پر کچھ الفاظ کو محذوف مانتے ہیں اور اس محذوف کی وجہ سے اس کا ترجمہ کو پھر صحیح کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو بتانے سے کیا مقصد ہے، اس کے متعلق شراح کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ مختلف اس کے وجوہات کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، علم بہت ہی برکت والی چیز ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو سفر کرنا بھی جائز ہے، سفر کرنا بھی درست ہے، اور اس طریقے سے سفر کیا جائے گا۔ لیکن اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ آگے ایک ترجمۃ الباب آتا ہے، اس میں صاف طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر کے متعلق ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی سفر کیا کرتے تھے وغیرہ۔ ہمارے حضرت اقدار شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب اس وجہ سے مقرر کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کا جو سفر ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، آدمی بعض مرتبہ اس میں ڈوب بھی جاتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے سفر کرنے سے منع کیا ہے، غازی کو، حاجی کو، اور اسی طریقے سے کیا ہے غزوہ کے لیے سفر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم کو حاصل کرنے کے لیے کشتی کا سفر کرنا پڑے تو کشتی کا سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بتا رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر سمندر کا سفر کرنا پڑے تو سمندری سفر کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ حدثنا محمد ان قال عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ آیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے یہ بیٹے ہیں، اور بھی کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ آئے گا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 10 سے 11 12 13 سال کے قریب تھی، 15 سال سے کم تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی تھی، اور ابھی بھی باب آئے گا آگے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کا علم بہت ہی زیادہ دیا تھا۔ اس امت کے سب سے بڑے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے گئے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں امام بخاری کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حور ابن قیس ابن حسن الفزاری ان کے ساتھ آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آدمی کی ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ کون تھا؟ صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ کوئی اور آدمی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا تو اتنے میں وہاں سے حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب یہ مدینہ منورہ کے صحابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سب سے اعلیٰ سب سے افضل قاری ہیں، اقرأکم ابی حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ قرآت کا فن سے، قرآن کے فن سے ماہر یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حور گزرے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپس میں ان کا یہ اختلاف ہو رہا تھا، اور اسی اختلاف کی حالت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا
کہ میرا اور حور ابن قیس جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس آدمی کے پاس گئے تھے خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے، خضر ہے یا خضر کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس سلسلے میں کوئی سنا ہے یا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتا دیجئے تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، جیسا کہ ہم قریب آگے آ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پورا واقعہ انہوں نے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قال ابن عباس ہوا خضر فمر بہما ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب وہاں سے گزرے، فدعاہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا انی تماریت، میں اور میرا یہ ساتھی صحابی ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ گئے تھے صاحب موسیٰ وہ کون ہے؟ سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ فرمایا ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے، نعم، جی ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی جماعت کے اندر تشریف فرما تھے، اذ جاءہ رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا هل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ آپ سے زیادہ علم والا کوئی آدمی دنیا میں ہے، آپ اس کو جانتے ہو؟ قال موسیٰ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کی وجہ میں نے بتائی ابھی آپ کو، بلا عبدنا خضر، ہمارا ایک بندہ ہے خضر یا خضر، اس کا لقب نام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے زیادہ علم عطا فرما رکھا ہے۔ اب خضر کا سنا ہوگا، خضر علیہ السلام، خواجہ خضر وغیرہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، ان کے متعلق جو تفصیلات ہے وہ تفصیلات تمہارے سامنے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، آگے تو بہت زیادہ ہوگا۔ اور خضر اور خضر دونوں طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا زمانہ تھا، اس سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ لشکر میں موجود تھے، اور یہ باب حیات کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ سفر کرتے 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 کسی جگہ پر پہنچے، وہاں کوئی چشمہ تھا، اس چشمے کا حضرت خضر علیہ السلام نے تو پانی پی لیا۔ کہتے ہیں کہ اس چشمے کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس پانی کو پی لیتا ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کی موت نہیں آتی، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اس طریقے سے کیا ہے قیامت تک کے لیے زندگی مل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام نبی ہے، خضر علیہ السلام ولی ہے، یا خضر علیہ السلام فرشتے ہیں۔ تینوں قسم کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن فرشتہ کا جو قول ہے اس کو صحیح قرار نہیں دیا گیا۔ باقی دوسرا قول بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے واقعات جیسے سورہ کہف میں بھی تمہارے سامنے ذکر کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ذکر کیے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دنیا میں کام ہے، ایک تو تشریعی کہا جاتا ہے، شریعت کے مطابق جائز ناجائز والے جو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ تشریعی ہے، اور ایک ہے تکوینی
تکوینی کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون اور فساد کی طرف اور ان کام کو لوگوں سے کروایا جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو وہ تکوینی امور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا. خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے خضر. ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جس جگہ پر بھی بیٹھتے تھے، سوکھی جگہ ہو، خشک جگہ ہو، اور کیا ہے انہوں نے وہاں پر پاؤں رکھ لیا یا وہاں پر انہوں نے نماز پڑھ لی، تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ جگہ سرسبز و شاداب گرین ہو جایا کرتی تھی. اس وجہ سے ان کو خضر کا لقب دیا گیا. بہرحال ایک قول تو ان کی ولایت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ولی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. دونوں جماعتوں کی دلائل بھی ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم لے کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حکم لے کر ہوگا تو وہی رسول ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ ساری علامتیں رسول ہونے کی. اس وجہ سے انہوں نے کو رسول بھی قرار دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہے یا آج بھی موجود نہیں ہے. اس سلسلے میں محدثین کا اور کیا ہے اولیاء اللہ کا آپس میں اختلاف ہے. محدثین تو فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد دیر سے عشاء کی نماز پڑھی گئی، اور اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 1 قرن کے بعد، 100 سال کے بعد، اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا اور سب کا انتقال ہو جائے گا، سب مر جائیں گے. یعنی یہ پورا یہ اس وقت کا جو زمانہ ہے، قرن ہے، وہ ختم ہو جائے گا، سب مر جائے گا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب مر جائے گا. اس وجہ سے اس وقت دنیا میں جو بھی ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے مر جائیں گے. اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام بھی اس وقت اگر موجود بھی ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یہ محدثین فرماتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، خضر آج بھی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا وجود ہے، آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں. کسی کو دکھائی اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، کسی کو دکھائی دیتا ہے، کسی کو نہیں بھی دکھائی دیتا. پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الارض، یعنی زمین پر جو لوگ ہیں وہ مر جائیں گے. اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں ہوں گے، پانی پر ہوں گے کہیں پر. اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اس میں داخل ہی نہیں ہے. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں عام الفاظ کے بدلے میں اس میں کچھ تخصیص کر دی جائے. یعنی جس طریقے سے شیطان یہ قیامت تک کے لیے نہیں مرے گا، یہ مخصوص ہے، حالانکہ اسے بھی مر جانا چاہیے، وہ بھی جان والا ہے، لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہے. اس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام بھی اس میں داخل نہیں ہے. دوسری دلیل یہ بتاتے ہیں اولیاء اللہ کہ حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت ہی اونچے الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کہا کہ یہ خضر تھے. اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں. موجودہ زمانے میں بھی بعض ایسے واقعات ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ملتے ہیں، آتے ہیں وغیرہ، لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ چھپے ہوئے ہیں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کی یہ تفصیلات جو آپ حضرت نے سنی، اس کے متعلق
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی الی موسیٰ بلا عبدنا خضر، ہمارا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو جاننا چاہتا ہوں، آپ بتائیں ہمیں وہ کہاں پر ملے گا. فسال موسیٰ السبیل الیہ، راستہ اس کی طرف. فجعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مچھلی کو بنایا جو علامت تھی، نشانی تھی کہ وہ مچھلی، جیسا میں نے ابھی بتایا مچھلی ساتھ میں رکھ لینا، کھانے کے بھی کام آئے گی، دوسری ضرورت میں بھی کام آئے گی، اور یہ علامت ہے تمہارے لیے کہ جب اس میں جان پڑ جائے اور وہ سمندر میں کود جائے اسی جگہ پر تم کو اس بندے کی سے ملاقات ہوگی. سب سے پہلے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر میں ہم نے سنا تھا کہ ابتدائی زمانے میں وہ مصر گئے تھے تبلیغی تقریروں کے لیے، تبلیغی اس کے لیے، اور مصر میں انہوں نے ایک مچھلی کھائی تھی، اور وہ مچھلی ایسی تھی کہ اس کا اوپر کا مچھلی میں تم نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں کانٹا ہوتا ہے اور دونوں طرف گوشت ہوتا ہے، لیکن ایک طرف بالکل گوشت نہیں اور دوسری طرف گوشت. سمجھ میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی. سمجھ میں نہیں، بہت تمنا ہوئی ہمیں بھی دیکھنے کی. ایک مرتبہ سمندر میں پناما جانا ہوا، وہاں سمندر پر گیا تو وہاں پر بھی اس قسم کی مچھلی ملی کہ ایک طرف بالکل گوشت نہیں، کانٹے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف گوشت ہی گوشت ہے. ہم نے اسے پوچھا بھی، میرے ساتھی تھے ان کو، میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، مچھلی کون سی ہے؟ تو وہ جو آدمی تھا بیچنے والا اس نے کہا کہ یہ بہت متبرک مچھلی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے بھی اس کو بہت متبرک سمجھا ہے. بہرحال اس قسم کی مچھلی آج بھی پائی جاتی ہے. آنکھیں دونوں ہیں اوپر، اور ایک طرف بالکل گوشت اور ایک طرف بالکل گوشت نہیں. خیر بہرحال وہ ہے یا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں. یہاں پر تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ مچھلی کیا ہے اس میں سے گر گئی یا جو بھی ہو. تو وہاں پر جب وہاں پہنچے تو حضرت وہ جو سوراخ تھا اس سوراخ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ ایک جزیرہ تھا، اس ٹیلے پر جزیرے پر وہ حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے موجود تھے. والسبیل الیہ، فقال لموسیٰ بل عبدنا خضر فسال موسیٰ السبیل الیہ فجعل اللہ له الحوت آیۃ النشان وقیل له اذا فقدت الحوت، جب تم مچھلی کو گم کر دو، فرجع فإنک ستلقاہ، تو لوٹ جاؤ، وہاں پر تم کو خضر کو اس بندے کا جس کا تم تلاش کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ملاقات کرو گے. فکانا یتبع سر الحوت فی البر، اب وہ سمندر میں جو مچھلی داخل ہو گئی تھی وہ اس کو تلاش کرنے لگے. اس جگہ تک پہنچے، جگانے کے بعد پھر وہ کون سی جگہ ہے تو وہاں میں نے ابھی جیسے بتایا کہ مچھلی داخل تو ہو گئی تھی، لیکن مچھلی کے داخل ہونے کے بعد جو سمندر کا جو پانی تھا وہ پانی مل نہیں گیا تھا، بلکہ اس میں تھوڑا سا سوراخ سا رہ گیا تھا، اور اس سوراخ کے ذریعے سے کیا ان کو پتہ چل گیا کہ اس جگہ پر ہے. فقال لموسیٰ فتاہ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ارائیت اذ اوینا، جب ہم نے پناہ پکڑی تھی پتھر کی طرف، فإنی نسیت الحوت، تو میں اس وقت وہ مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے، یہ کہ میں آپ کو یاد دلاؤں. قال ذلک ما كنا نبغي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارے وہی تو تلاش، وہی تو چاہیے تھا ہم کو، اسی جگہ تو ہمیں جانا چاہیے تھا، اسی جگہ کے لیے تو ہم چلے تھے. ذلک ما كنا نبغي فرتدا، بس اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے آگے نکل گئے تھے وہاں سے واپس لوٹے. مین روڈ تو تھا نہیں، سمجھ میں آیا، اس وجہ سے وہ کون سی جگہ پر جا رہے ہیں کہیں دوسری جگہ پر نہ پہنچ جائیں، اس وجہ سے پہلی مرتبہ جاتے ہوئے پاؤں کے جو نشانات پڑے تھے وہ پاؤں کے نشانات کو تلاش کرتے 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 وہ دونوں ریٹرن ہوئے. فرتدا علی آثارہما قصصا،
پس پایا انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو، فقان من شانہما ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تذکرہ کیا اس کو ذکر کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سفر میں گئے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے، تو معلوم ہوا کہ سمندر کا سفر کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جیسے پہلے گزرا تھا، جیسے بتایا تھا کہ تصودو، سیادت سے پہلے، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، اور امام بخاری نے کہا کہ سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا تو عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ من المہد الی اللحد ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود، اتنے جلیل القدر رسول ہونے کے باوجود، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بتایا کہ ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو سفر کرنا، سمندری سفر کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دوسرا باب ذکر کیا، اور اس باب میں بتایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، علم حاصل کرنے کے لیے صرف دماغ، علم حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے علم کی نورانیت سے مالا مال فرما۔ تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہم علمہ الکتاب۔ اللہم علمہ الکتاب۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چمٹا لیا، مجھے چمٹا گلے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ ایک روایت میں سینے سے لگانا بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے لیے دعا کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرواتے رہنا چاہیے، دعا حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت اقدس نفر علامہ قدو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شاگردوں کے لیے بھی استاد کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو بچے، جو لوگ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کو علم کی نورانیت سے مالا مال فرما، اس کو علم نبوی نصیب فرما، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا فرمائی۔ تو استاد کا گویا کہ استاد کے لیے بھی حق ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے۔ دو ہو گیا۔ تیسرا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور اقدس اصل واقعہ پورا یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کل بھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو 13-14 سال کی عمر میں تھے، بالغ بھی نہیں تھے، بچے تھے، لیکن آج اتنا علم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ پوری فقہ شافعی گویا کہ انہی کے حدیثوں کے اوپر قائم ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، لیکن ہمارے یہاں کے اور ہمارے اس ملک کے بچے کی طرح بیکار بچے نہیں تھے، وہ بڑے تہذیب، تمدن والے، سمجھدار، ادب والے، احترام والے بچے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوٹا پانی کا بھر کر لا کر وہاں رکھ دیا، یوں سمجھ کر
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی استنجا سے نکلیں گے، وضو فرمائیں گے اور اس وقت پانی منگوائیں گے، پانی لاؤ، لانے میں دیر لگے گی، پریشانی ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی رکھ دیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کرنے میں یا وضو کرنے میں کیا سہولت رہے، وہ پانی لا کر رکھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے باہر نکلے تو دیکھا وہاں پانی موجود ہے، بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کس نے اتنا سمجھداری کا کام کیا؟ پوچھا بھئی یہ کس نے کیا؟ کہا کہ عبداللہ نے کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ سمجھداری بہت پسند آئی، ان کا یہ ادب بہت پسند آیا، اور پسند آنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا یا اپنے سے بھیج لیا، اور بھیجنے کے بعد دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب کا، قرآن پاک کا علم عطا فرما۔ چنانچہ میں نے جیسے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی برکت تھی کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسرین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی رائے یہ ہے کہ پہلے جو واقعہ ذکر کیا تھا اس واقعے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کون ہے، اس میں انہوں نے جواب دیا، ان کو فتح ہوئی، کامیاب ہوئی، جو جواب دیتے تھے وہی نکلا۔ اس پر فرماتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو جو یہ کامیابی ملی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اس وجہ سے ان کو صحیح باتوں کا علم تھا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ حدثنا ابو معمر قال عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس، کہا ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے مجھے لپٹا لیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا وہ خزینہ انوارات و برکات تھا، اور وہ سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے سے ساتھ مل گیا، اور اس ملنے کی وجہ سے جو کچھ نورانیت ادھر تھی وہ ادھر منتقل ہو گئی۔ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہم علمہ الکتاب، یہ اللہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم عطا فرما، اور اسی وجہ سے یہ دعا قبول ہوئی اور رئیس المفسرین بن گئے۔ باب متی یصح سماع الصغیر۔ ترجمہ باب مصنف رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بچہ حدیث کو سنتا ہے تو یہ سننا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یا کوئی بچہ بچپن میں کوئی بات سنی ہوئی ہو، اس سنی ہوئی بات کو بڑے ہونے کے بعد اگر وہ روایت کرتا ہے تو یہ روایت معتبر ہے یا نہیں۔ 4-5 سال کا بچہ کوئی بات سنے اور کہا کہ مجھے فلانے وقت کی حدیث مجھے یاد ہے اور میں یہ سنا رہا ہوں، تو اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں ہے۔ یہاں پر دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک ہے تحمل حدیث اور ایک ہے روایت الحدیث۔ حدیث کو تحمل کرنا، حاصل کرنا، اٹھانا، اور دوسرا ہے حدیث کی روایت کرنا۔ اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ یحییٰ ابن معین، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اختلاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کا بچہ ہو، اگر وہ کہے کہ میں نے بچپن میں یہ سنا تھا اور مجھے یہ یاد ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اعتبار نہیں سوچا سکے، اس وقت ذہن میں اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی، اس وجہ سے کیا ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 10 سال یا 10 سال سے اوپر۔ یا حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے عرب کے جو لوگ ہیں ان میں کیا ہے تیقظ، بیداری، استعداد، صلاحیت ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے 5 سال کے بچے میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمارے 5 سال کے بچے میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کے 5 سال کے بچے کو اگر روایت ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ متی یصح سماع الصغیر،
صغیر عمر میں، چھوٹی عمر میں اگر کسی آدمی نے حدیث کو سنی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اس کا اختلاف میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بچہ چاق اور چوبند ہے، سمجھدار ہے، صحیح صلاحیت والا ہے، صحیح صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کو جو سنا ہے وہ سمجھا بھی ہے یا اچھی طریقے سے یاد بھی رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے اب وہ بڑے ہونے کے بعد کہتا ہے میں نے فلاں سال میں یہ سنا تھا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس میں کوئی سال وغیرہ کی تعداد متعین نہیں ہے، اصل میں صلاحیت کے اوپر اس کا دار و مدار رکھا گیا ہے. متى يسع سمع الصغير. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے ذکر کی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے. سن ہجری 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11-12 سال کی ہو گئی، نابالغ تھے. اور اس وقت کا ایک واقعہ وہ خود ذکر کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو حدیث کے ذریعے سے استدلال میں لیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ 10 سال کا لڑکا اگر کوئی بات سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور وہ روایت کرتا ہے تو اس روایت کا اعتبار ہے. یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی. واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ آپ حضرت بھی جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ جاتے ہیں تو پھر مینا میں 3-4 دن تک کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینا میں قیام کیا تھا، اور قیام کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز کو ادا کر رہے تھے. جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی تھی، لیکن سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سترا وغیرہ نہیں رکھا تھا، آڑ وغیرہ نہیں رکھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، بچے تھے. وہ ایک گدھی پر سوار ہو کر، ہمارے یہاں تو گدھے پر سوار ہونے کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے گدھیوں پر بھی سواری کی. ہمیں تو شرم آتی ہے، موجودہ زمانے کے اسکوٹر جو گدھے ہیں ان کے اوپر بیٹھنے میں تو کوئی شرم نہیں آتی، لیکن گدھے پر بیٹھنے میں شرم آتی ہے. خیر بہرحال یہ بھی موجودہ زمانے کا گدھا ہی ہے، اسکوٹر وغیرہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اور وہ کہیں گئے، مینا میں کہیں گئے ہوں گے، تو گدھی پر بیٹھ کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو آگے سترا نہیں تھا، لیکن ایک طرف کے صف کے آگے سے گزر گئے اور دیکھا کہ یہاں نماز ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ گدھی سے اتر گئے اور اتر کر نماز میں شریک ہو گئے، اور گدھی کو ویسے ہی چھوڑ دیا. اور وہ وہیں کیا ہے جو جہاں چھوڑا تھا نمازیوں کے سامنے، وہ وہاں چلنے لگا، کھانے لگا، جو کچھ بھی تھا وہ کھانے لگا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شریک ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے مجھے اس کام کرنے پر، صف سے آگے گزرنے کی وجہ سے، یا گدھے کو چھوڑنے کی وجہ سے، یا گدھا سامنے ہو جانے کی وجہ سے، کسی نے مجھے کوئی عدم یا کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نماز میں نہ نماز کے بعد. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ آئے گا جو یہاں تو نہیں ہے لیکن مفسدات صلاۃ میں آئے گا، نماز کے توڑنے والی چیزوں میں. سمجھ میں ان میں بعض ائمہ کے نزدیک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے سترا لگایا ہوا ہو، سترے سے آگے سے کوئی آدمی گزر جائے، اس سے نماز پڑھنے والے میں نماز میں کوئی خلل اور کمی واقع نہیں ہوتی. اس وجہ سے کوئی اگر ایسے بڑے کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہو تو سامنے نمازی کے آگے ایک سترا قائم کر لینا چاہیے، اور سترے کا بیان مستقل آئے گا، وہاں پر تفصیل آئے گی. ابھی تو صرف اتنا سمجھ لو کہ سترا قائم کر لینا چاہیے. اور اگر کسی نے سترا قائم نہیں کیا
اور وہاں سے گزرنا ہو تو گزرنا نہیں چاہیے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو. اگر نمازی سے آگے گزرنے والے کو جو گناہ ہوتا ہے وہ اگر اس کو معلوم ہو جاتا تو 40 دن 40 ہفتے 40 سال وہ کھڑا رہنا پسند کرتا. یہ حدیث کا مفہوم کے ساتھ اس کا مطلب کے ساتھ یہ ترجمہ ہے. یعنی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے گزر گیا. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر گزرنے سامنے سے بچہ گزر جائے عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں. بعض حضرات کے یہاں ٹوٹ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر گدھا گزر جائے تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تو پھر عورت کے گزرنے سے بچے کے گزرنے سے نماز کیسے ٹوٹ جائے گی؟ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے اور سامنے سے کوئی گزر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں نماز میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو دھیان ہے وہ دھیان ٹوٹ جائے گا وہ دھیان ہٹ جائے گا. بہرحال یہ حدیث یہاں پر ذکر کی اقبل تو راکبن میں سوار ہونے کی حالت میں آیا اللہ حمارن اتانن. حمار کے ساتھ اتان کا لفظ بھی ذکر کیا. حمار مانے گدھا اور اتان مؤنث گدھی کو کہا جاتا ہے. تو میں گدھی کے اوپر سوار ہو کر آیا. وانا یومئذ ناہزت الاحتلام اور میں اس دن میں احتلام کے قریب ہو گیا تھا. 13 14 15 سال کی جو عمر ہے 13 14 سال کی عمر یہ قروب البلوغ کہا جاتا ہے. اس میں آدمی بالغ ہو بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ آدمی بالغ نہیں بھی ہوتا. تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ قرار دیا جاتا ہے جیسے مسئلہ معلوم ہے. تو کہتے ہیں میں اس عمر میں تھا کہ احتلام کے قریب تھا یعنی میں نابالغ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بے مینا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے. الا غیر جدارین یعنی سترے کے علاوہ سترا یا کوئی چیز ایسی آڑ نہیں کی تھی کہ جس آڑ کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھیں تاکہ دوسرے آدمی اس کے ادھر سے نکل جائیں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بغیر اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. فمررت بین یدی بعض الصف بس میں بعض صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے تو نہیں لیکن جو ایک دانی طرف بائیں طرف لمبی لمبی صحابہ تھے ساری صفیں لگی ہوگی تو اس صف میں سے کچھ صف میں آگے سے نکل گیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں نماز ہو رہی ہے. تو میں نے اس گدھی کو چھوڑ دیا اتر گیا اور اتر کر میں بھی وہ ارسلت الاتانا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ چرے کھائے پیے ترتا. ودخلت فی الصف اور میں نماز میں صف میں داخل ہو گیا. تو یہاں پر صف کے آگے سے چلے بھی صف کے آگے سے گدھی بھی چلی اور گدھی کو چھوڑ دیا وہاں تو وہ سامنے چڑھتی بھی رہی لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. فلم ينکر ذلک اس پر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی. اب کہتے ہیں کہ نماز پڑھے تو وہ کہاں نکیر کریں گے. کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے تو ناراضگی کا اظہار ہو ہی جاتا ہے چہرہ وغیرہ کے ذریعے سے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اور نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی کا موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے تو نماز میں تو کراہیت ہمارے دل میں آتی ہے اور پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں ارے کس نے چلایا کیا چلا ہے سمجھنا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی وَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ اس پر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب سے اس حدیث کے مطابقت اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ تھے. نابالغ کی حالت میں انہوں نے ایک بات دیکھی اور اس بات کو انہوں نے بالغ ہونے کے بعد ذکر کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کو معتبر مانا. تو معلوم ہوا کہ نابالغ کا حدیث کا تحمل کرنا بھی جائز اور درست ہے. دوسری حدیث حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمود بن ربیع یہ ایک صحابی کا نام ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی. کتنی
5 سال. سمجھ میں آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کنواں تھا, کنویں میں سے پانی نکالا, پانی نکال کے منہ میں پانی بھرا, اور پانی بھرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہ میں سے پانی کو پھونک کر کے کلی کی طرح اس محمود کے چہرے پر پھینکا. جیسے عامتاً ہم جاتے ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مذاق مستی کرتے ہیں, تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے بچے کے ساتھ اس طریقے سے دل لگی کرنا یہ بھی معلوم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور اس کی برکات اور اس پانی کی برکات وہ ان کے اوپر ڈالنا مقصود ہوتی تھی, اس وجہ سے بھی ڈالا. بہرحال حضرت محمود فرماتے ہیں, محمود ابن ربیع فرماتے ہیں, عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہچانا, جانا, یاد رکھا, سمجھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن مجہا فی وجہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلی کو جو میرے منہ پر کی تھی, کلی کس طرح کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, منہ میں پانی رکھ کر چھوٹی بچی کو پھو پھو کر کے ہم کرتے ہیں, اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محمد کو کی تھی. جب انتقال کا وقت اس کی عمر 5 سال تھی تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے ہی کلی ہوئی ہوگی, تو بچپن ہوا. تو بچپن میں تو وہ فرماتے ہیں کہ عقل تو مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کلی کی اور میرے چہرے کے اوپر پانی ڈالا. عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین, اور اس وقت میں 5 سال کا تھا. من دلوین, اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں سے پانی پیا اور پانی لے کر اس طریقے سے کی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ چھوٹا بچہ اگر سمجھدار ہو, اگر اچھی طریقے سے جانتا ہو اور وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے حدیث کی وہ روایت کرے, یہ روایت کرنا چاہیے اور درست ہے. اس طریقے سے متا یصح سماع الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ثابت کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ چلے آ گیا. باب الخروج فی طلب العلم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور دوسرے بہت سارے صحابہ, ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک زمانہ تو پہلا ان کا ایسا تھا کہ کوئی تعلیم, کوئی تہذیب, کوئی تمدن کچھ تھا ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رشد و ہدایت کا مینار بنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ حضرات جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں سن رہے تھے, اس لیے ان کو کہیں آنے جانے کی تو ضرورت پڑی ہی نہیں سمجھ میں, بلکہ اپنے گھروں میں اپنے جگہ میں بیٹھ کر وہ علم حاصل کر لیا انہوں نے. تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی علم کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سفر میں مشقت ہے. فرسٹ کلاس کا بھی سفر کرو, لیکن کیا یہ مرسیڈیز میں بھی سفر کرو, لیکن سفر ہوتا ہے, پریشانیاں, الجھن, تھکان وغیرہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے سفر نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر تمہارے یہاں اس کا انتظام نہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خروج للعلم یا خروج فی طلب العلم, علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے, چاہے اپنے گھر سے اپنے محلے تک, اپنے محلے سے اپنے گاؤں تک, اپنے گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں تک, تو یہ جائز اور درست ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی جیسا میں نے ابھی بتایا تھا کہ خروج کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو ہر ایک گھر میں کیا ہے علم کی دولت موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کرتے تھے. لیکن صحابہ کے زمانے میں بھی بعض صحابہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دور تک انہوں نے سفر کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان واقعات کو اس جگہ پر ذکر کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ طلب علم کے لیے, علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا
طلب علم کے لیے سمندر کا سفر کرنا، طلب علم کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسری جگہ تک کا سفر کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے. اس لیے یہ ترجمہ بعد میں ذکر کیا. الخروج فی طلب العلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں پھیل گئے اور دوسری جگہوں پر جا کر انہوں نے علم اور نورانیت اور وحدانیت کا درس دیا، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے. وہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے. اب ان سے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن اس زمانے میں بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کرتے تھے. ان واقعے کو بتا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو یہ سفر کرنا درست ہے. حضرت سفر کیا، رحلہ مانا کوچ کرنا، سفر کرنا. سفر کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کی مسافت کو. ایک حدیث تھی جو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے تھے. ان کے پاس، حضرت جابر کے پاس وہ حدیث تھی، یعنی دوسرے واسطے سے ملی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیش آیا کہ براہ راست مجھے حضرت انیس سے اس حدیث کو حاصل کرنا ہے. اس وجہ سے انہوں نے سفر کیا. اور اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتا تھا، سواری پر ہوا کرتا تھا. تو 1 مہینے تک سفر کر کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پہنچا کہ یہ حدیث مجھے آپ سے پہنچی ہے، کیا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں روایت کرتا ہوں. اس طریقے سے اب تک شاگرد کے واسطے سے سنی تھی، اب براہ راست استاد سے انہوں نے حاصل کی. یہ ایک فضیلت سمجھ میں آ گئی. حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تمہارے سامنے گزرا تھا کہ وہ اپنے قبیلے سے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور کہا تھا کہ تمہارے آدمی نے آ کر ہمیں یہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سننا دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر صحابہ کرام ضرورت پڑتے تھے، سفر کرتے تھے. اس وجہ سے اگر اب بھی ضرورت پڑے تو خروج فی طلب العلم جائز اور درست ہے. سفر کیا جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کی مسافت کا حضرت عبداللہ ابن انیس کی طرف فی حدیث واحد، ایک حدیث کو سننے کے لیے. حدثنا ابو القاسم خالد بن خلیل قاضی، جو حمص کے ملک شام کے جو حمص شہر ہے اس کے قاضی تھے. قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی اخبر، امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اوزاعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ بھی صاحب اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر تھے، امامت کے درجے پر تھے، اور ان کا بھی مسلک چلتا تھا. لیکن اب بہت سارے ایسے لوگوں کا مسلک نہ ماننے والے کی وجہ سے رہ گیا. اب صرف 4 اماموں کا مذہب چلتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام اوزاعی بیروت میں ان کا مزار ہے، اور ان کے مزار پر میں گیا بھی ہوں، سمجھ میں ان کا مزار ہے وہاں پر. اور اس زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے قریب ہے. اخبرنا زہری عن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس انہ تمارا ہوا وحور ابن قیس ابن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ. ابھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی، یہ تو حور کا واقعہ بھی ذکر کیا، خود بھی صحابی ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے وہ کون تھا؟ وہ خضر تھے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ حضرت حور کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ قریب آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، لیکن نافع بقالی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت بھی ان کا ایک اختلاف نقل کیا جاتا ہے. نافع بقالی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو بنو اسرائیل کے رسول تھے وہ رسول مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ نہ، حضرت بنو اسرائیل کے جو رسول تھے وہ رسول ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جس کا تذکرہ یہ آیا ہے۔ تو دو اختلاف ہو گئے۔ ایک اختلاف تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے تھے وہ کون، خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا؟ اور دوسرا اختلاف جو ابھی آئے گا آگے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی بنو اسرائیل والے موسیٰ ہیں یا دوسرے موسیٰ ہیں؟ یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے موسیٰ ہیں، یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے صحیح جواب دیا۔ تو دو واقعے ہیں اور دونوں کا تعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ہے، لیکن ایک میں صاحب موسیٰ اور اس میں نفس موسیٰ، دو اختلاف ہے اور دونوں الگ ہے۔ ایک ہے حور ابن قیس اور ایک ہے نافع البقالی۔ وہ حور ابن قیس الفزاری فی صاحب موسیٰ فمر بہما ابی ابن کعب فدعاہ ابن عباس وقال انی تماریت انا و صاحبی، میرا اور اس کا یہ اختلاف ہو گیا ہے فی صاحب موسیٰ الذی سعال السبیل الی لقیہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ قال ابی نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل وقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر يا خضر فسأل السبيل إلى لقيه وجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البر فقال فتى موسیٰ لموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کہا أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا، پس پایا انہوں نے خضر کو فکان من شانہما ما قص اللہ فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن پاک میں جو تفصیل ذکر کی گئی ہے وہ ساری کی ساری تفصیل ہے۔ بہرحال اس سے خروج فی طلب العلم ثابت ہوا۔ بہت باریک اگر نظر کرو گے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے سے ثابت کیا خروج کو؟ میں نے تو بتایا وہ دو زمام ابن سالبہ کے حدیث، حضرت دوسری حدیث سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا، کتنی مشقت اختیار کی، تو جائز ہے جبھی تو۔ پھر یہ سوال پیدا کیا تو پرانی شریعت ہے کہ پرانی شریعت کو اگر ہمارے یہاں ذکر کیا جائے اور اس کے اوپر نکیر نہ کی جائے تو ہمارے لیے اس کو درست قرار دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ثابت کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھنا ہے۔ باب فضل من علم وعلم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے پڑھنا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسری فضیلت بتا رہے ہیں، فضل من علم وعلم، پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، سیکھا بھی اور سکھایا بھی، اس کی کیا فضیلت ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں جو آدمی پڑھتے ہیں اور پھر وہ پڑھانے کا کام کرتے ہیں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نور علامہ مرکزی فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال تک تم لوگ پڑھتے ہو اور اتنا ہی محنت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہو، اتنی بڑی نعمت حاصل کرتے ہو، پھر اس کو دوسروں کو نہیں پہنچاتے، خود عمل نہیں کرتے، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، دکان میں لگ جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ اور دوسروں تک بھی سکھاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے علم کا یہ بازار، علم کی دنیا آباد رہے اور علم کا ماحول بنا رہے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔
تو اب یہاں پر پڑھنے کی فضیلت نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے والا جو ہے اس کی فضیلت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بیان کرتے ہیں. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت القلع والعشيب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفى الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا وذلك مثل من فقه في دين الله ونفاه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة قيلت الماء قاعا يعلوه ماء والصفصف المستوي من الأرض. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال بیان کی اور مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں اللہ جل جلالہ نے مجھے علم دیا، معرفت دی، وحی دی، انوارات دیے، حدیث کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، ہدایت کا علم دیا، اور میں وہ علم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے پہنچاتا ہوں. اور لوگوں کے سامنے جو پہنچاتا ہوں اس کی مثال ایسی ہے. 3 قسم بتائی. دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض زمین جو ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے اور اس میں بیکار کے جڑ جنکھڑ اور بیکار کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. کاشتکار بھی اس کو بڑی اچھی طریقے سے تیار کر کے رکھتا ہے اور جہاں بارش آتی ہے وہ سارا بارش کا پانی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی. جو فارم والے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد اس میں جو بیج ہے اس بیج کو اگاتی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے. بعض زمین سمجھ میں آ گئی. بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ پانی اس کے اوپر گرتا ہے، اس میں جذب کرنے کی تو صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ گڑھا بنا ہوا ہے، تالاب بنا ہوا ہے، تالاب پونڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں وہ پانی حوض کی طرح جمع ہوتا ہے. اب اس پانی کے پاس لوگ آتے ہیں، اس میں سے لے جاتے ہیں، خود پیتے ہیں، جانور کو لاتے ہیں، جانور کو پانی پلاتے ہیں. بعض مرتبہ وہ پونڈ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی وہاں سے لے جا کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں اور کھیتوں میں ڈال کر بھی کیا اناج وغیرہ اگایا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم ایسی ہے کہ زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، سخت ہے، اس لیے جو پانی گرے گا وہ اس میں نہیں جائے گا بلکہ وہ بہہ جائے گا. اور وہ زمین ہے بھی ایسی کہ وہاں پانی جمع بھی نہیں ہوتا، بہتا چلا جاتا ہے. گرا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. جیسے موجودہ زمانے میں ہمارے اس ملک میں تم روڈ کو دیکھ لو، راستوں کو دیکھ لو، کتنا بھی پانی گرتا رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کے سارے خشک رہیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تینوں مثال سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دی ہے، مجھے جو معرفت دی ہے، مجھے جو علم دیا ہے وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کی استعداد، لوگوں کی سمجھ اور لوگوں کی حالت الگ الگ ہے. بعض تو بہت ہی عمدہ زمین کی طرح ہے
کہ جتنا بیان کرو وہ سارا کا سارا ان کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی نورانیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کر کر لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور کیا ہے، اناج جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ نمبر ہے، اول نمبر ہے، سمجھنا نہیں۔ دوسری مثال کہ میں بیان کرتا ہوں، وہ خود تو اتنا اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں جو انہوں نے سیکھی ہے وہ دوسروں کو سکھلاتے ہیں، دوسروں کو بتلاتے ہیں، اور دوسروں کو بتلانے کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زمین کی وہ دوسری قسم کہ پانی گرا، اس نے زمین نے جذب تو نہیں کیا، سخت ہونے کی وجہ سے اس کو پانی کو اوپر رکھا اور ایک پونڈ بن گیا، تالاب بن گیا، اور پھر اس پانی سے دوسرے حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا نمبر۔ دونوں قسم سمجھ میں آ گئی۔ اور تیسرا، ایک تو وہ آدمی کہ آسمان سے پانی گرا، وہ خود اتنا سخت زمین ہے کہ وہ خود جذب نہیں کرتا، پتھریلی زمین ہے، جذب نہیں ہوتا پانی، اور پانی کو جمع بھی نہیں کرتا، وہ پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ قرآن سنا، حدیث سنی، نہ تو اس سے کچھ اثر لیتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو بتاتے ہیں، بلکہ ویسا ہی ضائع ہو جاتا ہے، آیا اور چلا گیا۔ بس اسی طریقے سے یہ تیسری قسم ہے۔ تو تین قسم بتائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں کے حالات بیان کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص علمہ سیکھا، پڑھا اور دوسروں کو سکھلایا، وہ پہلے درجے میں نے ذکر کیا، وہ زمین کہ جس نے پانی کو جذب کر لیا، سب سما لیا اپنے اندر، اور پھر اناج پیدا کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ دوسرا وہ کہ خود نہیں ہوا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا، پڑھایا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تو یہ دو قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، ترجمہ سنا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارشاد فرمایا، مثال اس چیز کی جو بھیجا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے ہدایت کے ساتھ اور علم کے ساتھ، وہ بارش کے مثل ہے، بارش کے معنی مطر، بارش کو کہتے ہیں، مطر کے ساتھ الکثیر، مطر الکثیر، بہت زیادہ بارش، اس کا ذکر کیا۔ اصحاب ارضن پہنچا ایک زمین کو، بس ان میں سے بعض نقی سمجھدار ہوتے ہیں، قبلت الماء، پانی کو قبول کر لیا، اور اگا، فنبتت، اگا، کلع، سبزہ، گھاس پھوس وغیرہ، حصیر، کثیر، بہت کثرت کے ساتھ اس پانی کے ذریعے سے اناج اور گھاس وغیرہ اگا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے اور جانوروں نے فائدہ حاصل کیا۔ دوسری قسم، وَكَانَتْ مِنْهَا حَجَادِب، اور بعض سخت زمین ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا، پیا نہیں، پانی کو جذب نہیں کیا، علموں کو عمل نہیں کیا، لیکن سیکھا۔ مِنْهَا حَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اس نے روک لیا پانی کو، فَنَفَى اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ دیا، کوئی پیتا ہے، کوئی جانور کو پلاتا ہے، کوئی کھیت میں ڈالتا ہے۔ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، پیا، پلایا، زراعت میں ڈالا، کھیت میں لے گیا۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور ایک تیسری قسم کی جماعت، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، نہ تو پانی کو روکتی ہے اور نہ سبزے کو اگاتی ہے، اور کتنا پانی برسا وہ برس کر چلا گیا۔ آج تم دیکھو دنیا میں تینوں قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ تقریر میں آدمی 2 گھنٹے تک تقریر کرتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اسے پوچھو تو کچھ بھی پتا نہیں، سمجھ میں آیا؟ خیر بہرحال، وَلَا تَنبَتُ الْقَلَا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي الدِّينِ اللَّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی مثال ہے جس نے تفقہ، سمجھداری، فقہ اختیار کیا دین میں۔ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دی تھی، اس ہدایت کے اوپر اس نے عمل کیا، اور عمل کر کے اس نے فائدہ حاصل کیا۔
علم سیکھا، اس کے اوپر عمل کیا اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچایا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ اعلیٰ درجہ والے آدمی بننے چاہیے۔ پڑھو، سیکھو، عمل کرو اور اس کے بعد اس کو پڑھاؤ۔ فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا، اور دوسری مثال کہ جس نے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، بارش گرا، پتھر پر گرا، چکنی زمین پر گرا اور ایک قطرہ بھی اس نے جذب نہیں کیا اور وہ سارا کا سارا بہہ گیا۔ اسی طریقے سے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نہ تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل خدا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ الذی ارسلت بہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث ختم ہو گئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ من علم، پڑھے، وہ علم، اور پڑھائے اور خود اس کے اوپر عمل کرے، اس کا درجہ بہت ہی بڑا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر چونکہ الفاظ حدیث کی جو آیت ہے اس میں ذرا لغت کی ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ فرماتے ہیں قال اسحاق، یہ اسحاق کون ہے؟ یہ اسحاق ابن راہویہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان ابی اسامہ کان منہا طائفۃ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے قبلت الماء، کہ وہ پانی کو اس نے حاصل کر لیا، قاء یعلوہ الماء قیلت الماء۔ ہم نے جو ابھی حدیث پڑھی تھی اس میں بے کے لفظ کے ساتھ پڑھا تھا۔ اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی، وہ بے کے ساتھ نہیں، یا کے ساتھ، قیلت۔ اگر قیلت ہے تو پھر معنی جدا ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے کہا کہ پانی کو قبول کر لیا اور یہاں کے وہ پانی کو اٹھا دیا، قیلت الماء۔ اب یہ قیلت کا لفظ، ایک فرق تو یہ ہوا، دوسرا ترجمے میں بھی فرق ہوگا، قاء یعلوہ الماء، جو اوپر پانی آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یعلوہ الماء۔ اس وجہ سے ایک تو یہ بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حدیث میں کوئی لغت آ جاتی ہے تو اس لغت کو بھی وہ بیان کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے بہت جید حافظ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وجہ سے فوراً ان کا ذہن قرآن پاک میں یہ لفظ، یہ لغت جہاں پر آئی ہے وہ آیت ان کو یاد آ جاتی ہے۔ جیسے ابھی مثلاً آیا قاء قیلت الماء، قاء آ گیا، تو قاء صفصفہ قرآن پاک میں ہے۔ ان کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چلی گئی اور انہوں نے کہا وہ صفصف مستوی من الارض، زمین کا اوپر کا سیدھا حصہ، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے سپاٹ زمین جس کو کہا جاتے ہیں، اس کو صفصفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ قال اسحاق ہی نبی اسامہ وقان من طائفۃ قبلت الماء، قاء یعلوہ الماء کو کہا جاتا ہے، وہ صفصف مستوی من الارض، سیدھی چٹیل زمین، سیدھی زمین اس کو کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آئندہ پیر کو سبق ہے یا چھٹی ہے؟ اب چھٹی رہے گی 2 ہفتے کی، 2 ہفتے کی چھٹی رہے گی، اور 4 جنوری کو انشاءاللہ پیر ہے، 4 جنوری کو پیر کو اسی وقت انشاءاللہ سبق ہوگا۔ وہ اس روز کل گئے تھے، وہ 11:15 بجے تک گھر والے کہہ رہے تھے، مولانا لوگ سب وغیرہ بھی کہ